خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے اور پھر اس کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کے بیچ آخر تعلق کیا ہے، اس کا اصل جوہر کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق وہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ مطلب وہ کیا چیز ہے جو اس رشتے کو واقعی حقیقی معنوں میں مضبوط بناتی ہے؟ اچھا، اس کا جواب نہ کسی بہت مشکل فلسفے یا لمبی چوڑی بحث میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور ایک ہی تصور میں چھپا ہوا ہے۔ اور وہ تصور ہے عمل۔ جی ہاں، عمل۔ صرف علم حاصل کر لینا نہیں، بلکہ اس علم پر عمل کرنا۔ تو آئیے ذرا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں عمل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب بہت سیدھا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں نا، انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ یہ صرف پڑھنے یا جاننے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے کردار میں، ہر چیز میں ان تعلیمات کو لے کر آنا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ تو ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تھیری۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل اصل میں دکھتا کیسا ہے؟ مطلب اس کی عملی شکلیں کیا ہیں؟ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہر معاملے میں انصاف کرنا، مشکل وقت آئے تو صبر کا دامن تھامے رہنا، اور ہاں، والدین کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیں، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہی وہ اعمال ہیں جو ہمارے علم میں جان ڈالتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو اصل معنی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم، بہت ہی ضروری سوال سامنے آتا ہے۔ اس سوال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہ اس کا کیا ہوگا جس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے؟ اور اس کا جواب اس ایک جملے میں ہے جو پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ عمل کے بغیر علم بے اثر ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیجیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کا اصل مقصد ہے کیا؟ اگر ہمارا علم ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں علم اور عمل کے درمیان یہ توازن کیسے قائم کریں، کیونکہ قرآن سے سچا تعلق اور روح کی اصل مضبوطی کا راز وہ اسی توازن میں چھپا ہوا ہے۔